إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر، لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ عز الجلال کی جانب سے ملنے والی مختلف نعمتوں میں سے بہت بڑی دو نعمتیں، ایک کے جانے کے بعد دوسری کا موقع اللہ عز الجلال کی جانب سے ایمان والوں کو میسر آتا ہے. ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بہت بڑی نعمت گزرتا ہے، ایمان والے تیاری میں لگ جاتے ہیں، فریضہ حج کی ادائیگی میں تیاری میں لگ جاتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تیاری کرتے ہیں، اسباب تلاش کرتے ہیں، انہیں اللہ عز الجلال موقع نصیب فرماتے ہیں. کس لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے؟ یہی بیت اللہ کی زیارت ہے جس کا جانا اللہ عز الجلال قبول فرما لے. صحیح بخاری 1773 نمبر، صحیح مسلم 1349 نمبر روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. فریضہ حج کی ادائیگی اللہ عز الجلال جس کی قبول فرما لے، میرے رب نے انعام کیا رکھا ہے؟ جنت کے علاوہ انعام رکھا ہی نہیں ہے. اور جس کو میرا اللہ جنت عطا فرما دے، اور کس انعام کی باقی ضرورت رہ جاتی ہے؟ خوش نصیب اس لیے جو تیاری میں لگے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری 1521 نمبر اور صحیح مسلم 1350 نمبر روایت: من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے یہ خوش نصیب پہنچتا ہے، اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ عز الجلال کی اطاعت اور بندگی میں لگائے رکھتا ہے. یہ لوٹتا ہے
فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد لوٹتا ہے، دیکھنے والے تو سمجھ رہے ہوتے ہیں واپس آیا، لیکن میرا اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح دھو کے واپس بھیجتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، جس طرح آج اس نے دنیا میں آنکھیں کھولی ہوں۔ خوش نصیب اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں عزت سے نوازتا ہے، انہیں اس مقام سے نوازتا ہے، دعاہم فاجابوہ، جب یہ دعا کرتے ہیں بلاتے ہیں، میرا اللہ ان کو ایسے شرف قبولیت سے نوازتا ہے، وسألوہ فأعطاہم، جو مانگتے ہیں میرا اللہ عطا فرماتا ہے، آتے ہیں ان کا آنا بھی میرا اللہ قبول و منظور فرماتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی فضیلت، اگر اتنا اہتمام کرنے کے بعد جانے والوں کو جانے کا مقصد یاد نہ رہے، اور وہ لوگ جن کے دل تڑپتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں، مولا کریم ہمیں بھی موقع عطا فرما، ہمارے لیے بھی وہ اسباب اور وہ وسائل آسان فرما، ہم بھی پہنچے بیت اللہ کی زیارت کو پہنچے، اور وہ فریضہ جو زندگی میں ایک مرتبہ حج کا صاحب استطاعت پہ اللہ ذوالجلال نے لازم رکھا ہے، جانے والوں کے لیے بھی وہی پیغام ہے، تڑپنے والوں کے لیے بھی وہی پیغام، جانے والے اگر بھول جائیں پھر بھی محرومی ہے، کیونکہ مقصد یاد نہ ہو، اور جو دل میں تمنا اور حسرت رکھتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں انہیں بھی وہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج کی ہم اس ملاقات میں اس دعا کے ساتھ ان پیغامات کو سننا چاہتے ہیں۔ مولا کریم یہ بڑی عظمت والی عبادت اللہ ذوالجلال نے خوش نصیبوں کے حصے میں رکھی ہے، یا اللہ ان خوبصورت پیغامات کو یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی، اور ہمیشہ ان کے مطابق اپنے جذبات کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ بہت بڑا پیغام جانے والوں کے لیے بھی اور حسرت رکھنے والوں کے لیے بھی توحید کا پیغام ہے، شرک سے بیزاری کا پیغام ہے۔ شرک سے بیزاری، قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللہ ذوالجلال شرک جیسی لعنت سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرما دے۔ توحید کا پیغام ہے، آپ جانتے ہیں نا، دو چادریں جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسی طرح کی سفید چادروں میں ہی جانا پڑے گا، ہر کسی نے جانا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں اپنے ہاتھوں سے رخصت کر چکا ہوں۔ پیغام یہ جانے والے کے لیے بھی اور جو دل میں حسرت کے ہیں، توحید کیا پیغام ہے، بولنے والا کیا بولتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک، بولنے والا توحید کی صدائیں بولتا ہے، اے اللہ میرا نہ قبول فرما، اظہار کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے۔ یہ صدائیں زندگی میں وہاں پہ بھی میرا اللہ قبول فرماتا ہے، اور یہاں پہ بھی جس کے دل کے اندر یہ لگن لگی ہو توحید والی، زبان پہ صدائیں ہوں توحید والی، اللہ ذوالجلال کو یہ صدائیں بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ آپ کوئی بھی عبادت دیکھ لیں، کوئی بھی، آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتے، ابھی نماز پڑھیں گے،
ساری کی ساری نماز کے اندر بھی توحید ہی ہے. آپ سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صدا کس کی بلند ہوتی؟ اللہ اکبر. آپ استغفر اللہ بولتے ہیں، کیا جھلکتی ہے اس سے؟ توحید ہی تو جھلکتی ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام. وضو سے لے کے نماز تلک، نماز سے لے کے سلام تلک، آپ مسجد سے نکلتے ہو اللہم انی اسألک من فضلی، داخل ہوتے ہو اللہم افتح لی. آپ بازار میں داخل ہوتے ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. پوری کی پوری دعا میں ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریں اور رغبت دلانے کے لیے کیا بولے. بازار میں داخل ہوتے ہو، یہ دعا پڑھ لیتے ہو، 10,00,000 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے، 10,00,000 گناہ معاف فرماتا ہے. کس کس دعا کا تذکرہ کرو؟ آپ جس کو بھی دیکھتے ہو، گھر میں داخل ہوتے ہو بسم اللہ، کھانا کھاتے ہو بسم اللہ، گھر سے نکلتے ہو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. توحید کی صدائیں صرف جانے والے کے لیے نہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے صدائیں بلند ہوتی ہیں یا جاتے ہوئے صدائیں بلند ہوتی ہیں. زندگی بھر یہ توحید کی صدا بلند رہنی چاہیے اور دل سے بلند رہنی چاہیے. دو دل سے کہتا ہو یا اللہ میں آگے ہوں، ارادہ رکھتا ہوں زندگی بھر تیری اطاعت میں لگا رہوں گا، تیری بندگی میں لگا رہوں گا. یہاں پہ بھی وہ بھائی جو دل میں حسرت رکھتا ہے توحید سے پیار کرنے والا بن جائے، توحید کا پیار ہی اس کے لیے جنت کی بہاروں کا ذریعہ بن جاتا ہے. پڑھنے والا پڑھتا تھا نا، سورہ اخلاص پڑھتا تھا، ہر رکعت میں اطلاع پہنچی تھی. آپ نے پوچھا تھا یہ اطلاع پہنچی ہے؟ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہو؟ کیا بات ہے! کیا یا رسول اللہ، اللہ کی توحید کا اتنا شاندار تذکرہ ہے. مجھے یہ صورت پیاری بڑی لگتی ہے. فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، تو نے اس سے پیار کیا ہے، اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے، اب اس پیار پہ پکے ہو جانا، اللہ جنت کا تجھے مہمان بنا دے گا. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توحید پہ راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس بات کو غنیمت سمجھتے ہوئے توحید کو یاد رکھنے والے وہ اذکار، توحید کے اس پودے کو روزانہ کی بنیاد پہ پانی دینے جیسی بات ہے کہ میں اور آپ روزانہ ان اذکار کا اہتمام کریں صدق دل کے ساتھ. لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ جتنا بھی پڑھتے جائیں گے سمجھ میں آتا ہے اللہ ذوالجلال کو یہ بڑا ہی محبوب ہے کہ میں اور آپ توحید سے پیار کرنے والے بن جائے، توحید کا اقرار کرنے والے بن جائے. اور میرے بھائیوں، یہ اقرار تو اللہ کو اتنا محبوب ہے دنیا سے جاتے ہوئے جس زبان سے نکلتا ہے نا لا الہ الا اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ادھر زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، ادھر میرا اللہ جنت کا مہمان بنا دیتا ہے. اللہ ذوالجلال اس پیغام کو یاد رکھنے کی اور جن کو اللہ نے توحید والا بنایا ہے انہیں توحید کا اس انداز سے اظہار کرنے کی جو اظہار کیا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. ہمیشہ وہ اظہار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ جملوں کی گہرائی کا اندازہ کیجئے. اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ ہمیشہ تیری رحمت کی امید لگی ہوئی ہے، میں اپنی منمانیوں میں لگا رہتا ہوں،
غلطیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں، منمانیاں ہو جاتی ہیں، وعدے کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں، بہت بڑا مجرم ہوں، خطاکار ہوں، سیاکار ہوں، لیکن امید نہیں ٹوٹتی۔ یا اللہ امید نہیں ٹوٹتی، تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ یا اللہ فیصلے تو تیرے ہوتے ہیں، مجھے میرے حوالے کبھی نہ کرنا، میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اپنی نظر حفاظت میں رکھنا، نظر کرم میں رکھنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ میں تو بگاڑتا ہی رہتا ہوں، یا اللہ میرے الجھے ہوئے معاملات کی اصلاح کرنے والی اگر کوئی ذات ہے، یا اللہ تیری ہی ذات، یا اللہ تو ہی سنبھال کے رکھنا، تو ہی سنوار کے رکھنا۔ یہ وہ ادائیں ہیں، ایسے وہ کلمات ہیں جن سے جھلکتی ہے میری اور آپ کی توحید جھلکتی ہے۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو زندگی بھر توحید والا بنائے، توحید کے ساتھ کاربند فرمائے، اور جب دنیا سے بلائے لا الہ الا اللہ کے کلمات زبان پہ جاری فرمائے۔ حج کی تیاری، پیغام یہ ہے میرے اور آپ کے لیے، اخوت کا پیغام ہے، مساوات کا پیغام ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سارے کے سارے مٹی سے بنی ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ مجھے دیکھنا چاہیے، میں اپنے معاملات کے بارے میں جہاں پریشان ہوتا ہوں، سوچتا ہوں فلاں کو علم نہ ہو جائے، فلاں کو علم نہ ہو جائے، وہاں سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے میں یہ دیکھوں میرا اللہ تو دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے۔ میرا اللہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ نہ تو مال دیکھتا ہے، نہ حسن و جمال دیکھتا ہے، نہ کنبہ و قبیلہ دیکھتا ہے۔ میرا اللہ دیکھتا کیا ہے؟ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، دل میں اٹھنے والے جذبات کو دیکھتا ہے۔ حج کی تیاری کرنے والے جہاں خوش نصیب ہیں، جہاں حسرت کرنے والے کہ یا اللہ ہمیں بھی موقع دے، ان کا یہ حسرت کرنا بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ پیغام کیا ہے حج کا؟ میرے اور آپ کے دل میں ایثار کا جذبہ رہنا چاہیے، میرے اور آپ کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے حلم اور برداشت کے جذبات رہنے چاہیے۔ کیا فرمایا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جو بندہ اہتمام کرتا ہے، جب اہتمام ایسا ہوتا ہے نا، حلم، برداشت، ایک دوسرے کی بات، غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہے۔ آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے، آپ کے سامنے نماز پڑھنے والا ہے، آپ کی طبیعت کے خلاف اگر کچھ ہوا بھی ہے، پیغام یہ ہے آپ برداشت کیجئے، تواضع اختیار کیجئے۔ آپ کا حلم، برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کرنا اللہ ذو الجلال کو بڑا محبوب ہوا کرتا۔ من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ، یہ شخص غصے کو پی جاتا ہے، اختیار ہے اس کے پاس، طاقت ہے اس کے پاس، جس سے غلطی ہوئی ہے وہ لو درجے کا ہے، یہ بڑا درجے کا، اس کے پاس رتبہ ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ڈر جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے روز قیامت۔ یہ تو چند لاکھ مسلمان ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کا مجمع اور اجتماع ہوتا ہے، جہاں اجتماع ہوگا پوری کی پوری آدمیت اکٹھی ہوگی، میرا اللہ سب کے سامنے اس کو بلائے گا۔ کس کو بلائے گا؟ جس نے مظاہرہ کیا ہے حلم کا، برداشت کا، اپنے بھائی کی بات کو برداشت کر لی، دل نہیں بھی مانتا، غصہ آتا ہے، پھر بھی اس کو پی جاتا ہے۔ اللہ ذو الجلال کی رضا کے لیے پوری کی پوری آدمیت اکٹھی ہوگی،
اس شخص کو میرا اللہ بلائے گا، فرمائے گا تو نے مخلوق ہو کے برداشت کیا، آج میں خالق ہو کے برداشت کیوں نہ کروں، میرا اللہ اسے جنت کا مہمان بنا دے گا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو بھی ایسی ہی برداشت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے پہنچنے والا پہنچتا ہے۔ دل کے جذبات یہ ہوتے ہیں، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان ہے، کسی چیز کی بھی قربانی ہو، وقت بھی قربان ہے، ہماری مرضی بھی اللہ کی راہ میں قربان ہے۔ اللہ عز الجلال ایسے نیک جذبات قبول و منظور فرمائے۔ بہت بڑا صبر اور بہت بڑا درس جسے عموماً دنیا داری میں ہم بھول جاتے ہیں۔ جانے والے جب پہنتے ہیں دو ہی چادریں ہوتی ہیں، کتنی مشابہت رکھتی ہیں اس چادر سے جس چادر میں دنیا سے رخصت ہونے والے کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت، لیکن پھر بھی ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا غور کریں، اگر اپنے آپ پہ غور کرنے والا غور کرے تو وہ دیکھتا ہے کتنے کلاس فیلوز عمر میں چھوٹے تھے، دنیا سے رخصت کیے ہوئے کئی سال گزر گئے، کتنے میرے ساتھ کھیلنے والے، رہنے والے، میرے اپنے، اور بڑے ناز نخرے والے، اور بڑی بڑی لمبی لمبی پلاننگیں کرنے والے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسے تھے کہ بس سمجھ میں آتا تھا انہوں نے جانا ہے میری باری نہیں آئے گی۔ وہ اسی طرح ہی رہتے تھے، وہ اسی طرح ہی سوچتے تھے، کاروبار بھی اسی طرح تھے، اور میری طرح ہی اسی انداز سے ہنستے مسکراتے، خبر ہی نہیں ہوتی نکلنے والا گھر سے نکلتا ہے بہت سوٹڈ بوٹڈ تیار ہو کے نکلتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی آئے گی تو اس کی لاش ہی واپس آئے گی۔ بہت بڑا پیغام جو حج کی تیاری کرنے والے پہنچتے ہیں یا جو حسرت کرنے والے، اللہ ہمیں بھی بولا، بہت بڑا پیغام ہوتا ہے، جانا ہے ایک نہ ایک دن اسی طرح کی سفید چادر میں لپٹے ہوئے جانا ہے۔ اس کو جیب تو نہیں نہ ہوتی، کوئی چیز ساتھ تو نہیں نہ جاتی۔ انسان جس طرح دنیا میں آتا ہے اسی طرح ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی کی محنت، ساری زندگی کی کمائی اس کے ساتھ تو نہیں جاتی، اکیلا ہی آتا ہے، اکیلا ہی چلا جاتا ہے۔ ساتھ کیا جاتے ہیں؟ نیک اعمال جاتے ہیں۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ میں اور آپ کسی بھی انداز سے اپنے ذہن کو، اپنی فکروں کو، اپنی سوچوں کو اس جانب لوٹائیں، ساتھ کیا جائے گا، ساتھ کیا جائے گا۔ جس نے ساتھ جانا نہیں اس کو میں دن بھی دے دوں، جس نے ساتھ جانا نہیں اس کو میں رات بھی دے دوں، اس کو اپنی سوچیں اور فکریں بھی دے دوں، اور جس نے ساتھ جانا ہے اس کے لیے میں 10 منٹ بھی نہ نکال سکوں، اس کے لیے میں 5 منٹ بھی نہ نکال سکوں۔ ساتھ کس نے جانا ہے؟ نیک اعمال نے جانا ہے، میری کرتوتوں نے جانا ہے۔ نیک ہوں گے تو نیکی والی بات ہوگی، اور اگر میری کالی کرتوتیں ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی ہوں گی نا۔ تو جس نے ساتھ جانا ہے اس کی فکر رہنی چاہیے، جس نے ادھر ہی رہنا ہے اس کی ضرورت کے مطابق فکر ہونی چاہیے۔ اللہ عز الجلال مجھے اور آپ کو یہ فکر نصیب فرمائے۔ جب عظمتیں اتنی ہیں، پیغامات اتنے بڑے ہیں تو دل میں خیال تو آتا ہے نا۔ اللہ عز الجلال ہمیں وہ عظمتیں نصیب فرمائے، ان پیغامات کو دل میں پیوست رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں وہ بھائی جو کبھی سوچتا ہوگا کہ میں تو
حالات ایسے سوچ بھی نہیں سکتا. اتنی بڑی بڑی عظمتیں اللہ ذو الجلال نے انہی کے لیے رکھی ہیں جن کی جیب اجازت دیتی ہو، حالات اجازت دیتے ہو. آپ فجر کی نماز پڑھتے ہو نا، فرمایا من صلی الفجر، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سورج طلوع ہو جاتا ہے، یہ بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، کوئی لمبی چوڑی نماز نہیں، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، مالک الملک اسے عطا فرماتا ہے مکمل مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کے الفاظ بولے، اور یہیں پہ بس نہیں، شریعت نے بہت آسانی رکھی ہے. من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم، یہ شخص اپنے گھر سے نکلا ہے، مسجد آنے کا ارادہ ہے، جون سا بھی وقت ہو، صبح کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، ارادہ کیا ہے؟ یہ سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، یہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. یہ اپنی عمر کو نہیں دیکھتا ہے کہ اب کون سی عمر ہے پڑھنے والی، یہ لوگوں کی باتوں کی جانب دھیان نہیں دیتا ہے کہ کون کیسے دیکھتا ہے، کون کیا کہتا ہے. اس کو یہی لگن لگی ہوئی ہے کہ اگر زندگی گزر گئی ہے غفلت میں، اب میں اپنی نماز سیدھی کر لوں، دعائیں سیدھی کر لوں، کچھ صورتیں یاد کر لوں کہ کبھی موقع بنے تو میں بھی پڑھوں. اللہ ذوالجلال کے سامنے تہجد کے اوقات میں پڑھوں، اللہ کی کلام کو پڑھوں، اس انداز سے پڑھوں جس انداز سے سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا. یہ پڑھنا، یہ پڑھانا، اللہ کے گھر کی جانب آنا، اور کسی ملامت کرنے والے کی بات کو دل پہ نہ لینا، نہ کوئی طعنہ سننا، نہ کوئی بات سننا، نہ کسی کے حقارت بھرے جملوں کی جانب دھیان دینا، اسے یہی لگن ہے. اللہ فرماتا ہے نا، اللہ سے باتیں کرو اس انداز سے کرو، تمہیں پتا ہو تم کیا کہتے ہو. یار میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، میرا دل کرتا ہے مجھے ترجمے کا پتا ہو، میں بولوں تو مجھے سمجھ میں آئے کہ میں کیا بولتا ہوں. سبحان ربی الاعلی. جب میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہوں، جب میں ناک رگڑتا ہوں اللہ ذوالجلال کے قدموں میں کیا کہتا ہوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میں جھکتا ہوں سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میں پڑھتا ہوں اللہ ذوالجلال کے سامنے التحیات للہ والصلوات والطیبات، بیٹا ہے دنیا سے رخصت ہوا ہے، باپ پڑھ رہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. باپ کو پتہ ہی نہ ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ شوق کی بات ہے نا، جذبات کی بات ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بندہ گھر سے نکلا ہے، ابھی اس کا ذہن اجازت نہیں دیتا، بال سفید ہو گئے ہیں، زبان پہ الفاظ آتے ہیں کبھی نہیں آتے، پھسل جاتے. بات کرنے والے کرتے ہیں تو کرتے رہے، میرا اللہ اس کو پڑھنے کا بھی ثواب دیتا ہے، اٹکنے کا بھی ثواب دیتا ہے، اور اجر کیسا عطا فرماتے ہیں. اس نے ایک لفظ پڑھا ہے، 2 لفظ پڑھے، گھر سے نکلا مسجد میں پہنچا، 2 لفظ ہی سیکھ کے جاتا ہے، اللہ حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. دل کرتا ہے کہ اللہ یہ ثواب عطا فرما دے. کس کس کا دل کرتا ہے؟ امید واسع کہ آپ بھائی احترام کے خلاف نہیں سمجھے، چلے ہاتھ کھڑا کر لیں. کس کس بھائی کا دل کرتا ہے کہ اللہ یہ انعام دے؟ باقیوں کا دل نہیں کرتا ہے. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. اسی مسجد میں اللہ کی توفیق سے کل سے ترجمہ قرآن کلاس انشاءاللہ اس کا انعقاد ہے. 7 روزے ہفتے سے لے کے جمعے تک، 26 اپریل 2 مئی تک یہ کلاس ہے. تمام بھائی جو مقتدی حضرات ہیں، جو یہاں ہی نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی میرے خیال میں اس موقع سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. پڑھانے والا جب ماہر ہو اور موحد ہو، نیک ہو، سمجھدار ہو،
تو عالم ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عنایت ہوتی ہے۔ اللہ عز الجلال اس کلاس میں شامل رہنے کی، شامل ہونے کی، باقیوں کو ترغیب دلا کے شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔